یعنی گھر والے ابھی گھر ہوتے ہیں تو کہتے تسی آ بھی گئے ہو. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر سامنے والا نہیں بدل رہا تو ہم کیوں بدلیں. ہم نے طے کیا ہے کہ کام سارے وقت پہ کرنے ہیں تو انشاءاللہ وقت پہ ہی کرنے ہیں. اور ٹھیک ہے جی، آپ تشریف رکھیں. سب حضرات مہربانی فرمایا. ماشاء اللہ شاہ صاحب یہاں ہیں تو تھوڑا مرتب کریں گے نا چیزوں کو، انشاءاللہ تعالی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے اپنے ہاں نا پہلے دفعہ ایک جلسہ کیا کو 10-11 سال پہلے، تو میں نے اس میں لکھا کہ 9:30 دعا ہو جائے گی عشاء کے بعد. تو لوگوں کا خیال تھا یہ تو لکھا ہی ہے نا، کیونکہ جھوٹ اب بڑا طے ہو گیا ہے. یعنی سارا خاندان بیٹھ کے کارڈ لکھتا ہے، ترتیب بناتا ہے، اور سارے چھوٹے بڑے اس میں شریک. کتنے بجے کا ٹائم لکھوائیں؟ 1 بجے کا لکھا دو جی. یہ آپ نے 1 بجے جانا ہے کوئی میرج ہال میں؟ کیوں لکھوا رہے ہیں 1 بجے؟ یہ جھوٹ ہے. اور یہ ہم پری پلان جھوٹ بولتے ہیں، اور جو پری پلان گناہ کیا جائے اس کی تو معافی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ایک تو ہے کہ بندے سے ہو گیا، اور ایک یہ کہ منصوبہ بندی کر کے گناہ کیا. اس کا کوئی معنی؟ ایک بچہ لے گئے مدرسے کا، کچھ لوگ کہنے لگے یہ نماز پڑھا دیا کرے. میں نے بھیج دیا. بعد میں اس بچے کی شکایت آئی کہ ہر نماز 2-3 منٹ لیٹ پڑھاتا ہے. تو میں نے کمیٹی والوں سے کہا انتظار کر لیا کریں، پر میں نے اس امام مسجد سے، کیونکہ وہ ہمارے پاس کچھ عرصہ پڑے تھے، میں نے ان سے کہا کہ پتر آپ مصلی پہ بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ کل فجر 6 بجے ہوگی، تو پھر آپ کس طرح مخالفت کر لیتے ہیں جب آپ نے خود وعدہ کیا کہ میں 6 بجے پڑھاؤں گا؟ تو یہ پھر غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بس آپ میری 2-4 منٹ بات سنیں، میں نے مختصر سی بات کرنی ہے. چاہتا ہوں چلو آیا ہوں تو کچھ کر تو لوں نا. آپ بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں. تھوڑی سی مشکل ہے بات، پر آپ نے سمجھنی ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاقی قدریں مکمل کر دوں گا. میں مکمل کر دوں گا اخلاقی قدریں. معنی کیا ہے؟ کہ جو حد ہوگی نا لوگوں کے صحیح ہونے کی وہ میں مکمل کر دوں گا. اب اس سے زیادہ گنجائش بچے گی نہیں. یعنی مزید میرے بعد تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں بچے گی. میں مکمل کر کے جاؤں گا وہ حدود جو اخلاقی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتیں نہیں بیان کی، بلکہ جو سب سے اچھی بات ہو سکتی تھی اور اس سے زیادہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ مزید اچھی کو کر ہی نہیں سکتا، وہ بات مدینے والے رسول نے بیان کی ہے. ایسے سادے سے نہیں کہیں گے کہ اچھی باتیں بیان کر دیں. وہ تو بڑے بڑے اسکالر اچھی بات کر لیتے ہیں. ویسے بھی آج کل دور ہے تقریر کرنے کا، ہر بندہ ہی مولوی خطیب ہی نہیں، جس کو بھی چھیڑ لیں وہ 30-40 منٹ تو تقریر کر ہی لیتا ہے. کوئی نہ کوئی بات سنا ہی لیتا ہے، پھٹے پہ سنائے، کسی جگہ بیٹھ کے سنائے. اور مولویوں سے زیادہ باتیں اب عوام اچھی سنا لیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا کرے. تو حضور نے اخلاقی قدریں مکمل کی، تکمیل کی ان کی. اور اخلاق اچھی عادتوں کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے. میٹھا تو زیادہ تر لوگ مطلب کے لیے بولتے ہیں. میٹھا تو لوگ بولتے ہیں کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے. تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں. اور تعریف جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے. تعریف دراصل وہ ہوتی ہے جو ہم کسی کے پیچھے بیٹھ کے اس کی کرتے ہیں. جو آپ منہ پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو خوشامد ہے. تو فقط میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں، یہ سمجھ لیں آپ. یہ آپ جائیں نا کسی بڑے ہوٹل میں، مہنگے ترین ہوٹل میں، تو جس بندے نے 10 روپے کی بھی چیز خریدنی ہے وہ ہوٹل کا عملہ میٹھا ہی بولتا ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تم نے گاہ خراب نہیں کرنا. تو وہ اخلاق نہیں، وہ ٹریننگ ہے. یعنی آپ مہنگی ترین فلائٹ میں سفر کریں، آپ برطانیہ جائیں، 1.5-2 لاکھ کی ٹکٹ آپ نے لے لی، بڑی 1 کلاس کی، اور فرسٹ کلاس آپ ٹکٹ لے کے بیٹھ جائیں، مہنگی ترین ٹکٹ، تو پھر بھی وہ لوگ میٹھا ہی بولیں گے، جہاز کے عملے والے لوگ. اور اگر آپ 10-15 ہزار کی ٹکٹ لے کے ڈومیسٹک فلائٹ میں کوئی سفر کرتے ہیں تو پھر بھی وہ میٹھا ہی بولیں گے، حالانکہ ان کی تنخواہیں
بے شمار ہوتی ہیں، پائلٹ کی، کپتان کی، لیکن وہ میٹھا اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہے۔ تو اخلاق میں اور ٹریننگ میں فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے نا، جس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، وہ اچھی عادات کا نام ہے۔ اب بات کو سمجھنا، صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ سچ بولنا اخلاق ہے۔ کسی بندے کے منہ پر اس کی تعریف کرنا اخلاق نہیں بلکہ غیبت نہ کرنا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق، یعنی اخلاق یہ نہیں کہ کوئی بندہ آیا تو آپ نے 10 روپے اس کے ساتھ رعایت کر دی، یہ اخلاق نہیں، بلکہ اس کو چیز صحیح دینا اخلاق ہے، اس بندے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اخلاقی قدروں کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے ہاں نا اب اخلاقی قدریں نہیں، ضرورت کے لیے لوگ پیار بھی کر لیتے ہیں، ضرورت کے لیے لوگ کچھ بن بھی جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اخلاق تمہارا اصل حسن ہے، اصل حسن۔ ہم نہ سارا وقت لگا دیتے ہیں چہرہ ٹھیک کرنے میں، تو یہ تو وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، حسین حسین چہروں پہ بھی جھریاں پڑ جاتی ہیں، لیکن جو چیزیں باقی رہتی ہیں وہ اچھا کردار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اخلاق کی کوئی صورت بناتا، مجسم صورت اخلاق کی، تو کریم فرمانے لگے کہ دنیا میں سب سے سونی صورت اخلاق کی ہوتی۔ یعنی یہ تمثیل حضور، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے کہ اصل میں حسن کس چیز کا نام ہے۔ اگر کوئی اللہ اخلاق کی صورت بناتا تو سب سے سونی صورت اخلاق کی ہوتی، اور حضور فرماتے ہیں اگر بد خلقی کی، یعنی بری عادتوں کی کوئی صورت اللہ بناتا، اس کو مجسم بناتا، اس کی کوئی تصویر کھینچی جاتی، تو سب سے بری صورت بد اخلاقی کی ہوتی، بری ترین۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، نقش و نگار اور مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ یہ تو مٹی کی مورت ہے، ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اصل کام کیا ہے کہ بندے کے اخلاق اچھے ہوں، وہ مخلص آدمی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ نے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ مخلص رہو، مخلص۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کو نصیحت کر دے، تو حضور نے فرمایا جو عمل بھی کرنا مخلص ہو کے کرنا، خالص ہو کے، اس میں تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ یہ جو ریاکار ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر اداکار ہوتے ہیں، یہ اداکاریاں کرتے ہیں، ریاکار جو ہوئے۔ تو ویسے بھی بندہ تنگ ہوتا ہے جب بندہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ، تو دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی اچھی باتیں کرنے والے جب برے برے کام کرتے ہیں نا، تو یہ ان کا ضمیر انہیں بڑا تنگ کرتا ہے، اس لیے کہ انہیں یوں لگتا ہے کہ میں کوئی کہانی سناتا ہوں، میں اصل نہیں ہوں۔ تو یہ جو زبان سے کہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تکلیف ہی دیتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل سے حضور فرمانے لگے یاد رکھ، تو نے نصیحت کا کہا ہے تو معاذ یاد رکھ، مخلص ہو کے عمل کرنا، مخلص ہو کے، خالص ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اگر تیرا عمل تھوڑا بھی ہوا تو رب اس کو زیادہ بنا کے قبول فرما لے گا، اور وہ تیری کفایت کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صاف ستھرے رہیں، مخلص رہیں، یعنی روٹین میں رہیں آپ، مطلب کوئی تصنع کرنے کی، کوئی بناوٹ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلص ہو کے اپنا وقت